اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اے عورتوں صدقہ کثرت سے دیا کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ اگر کسی کی بھیڑ دیکھی ہے تو عورتوں کی بھیڑ دیکھی ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ عورتوں کی بھیڑ ہونے کی وجہ کیا؟ تو حضور علیہ السلام نے ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی کہ عورتوں کو زیورات سے بہت محبت ہے لیکن وہ اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ اللہ اکبر! یاد رکھیے میری بہنوں، زیورات پہننے سے اسلام منع نہیں کرتا، زیورات ضرور پہنو لیکن اس کی زکوٰۃ نکالو۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے سونا چاندی جمع کیا اور اس کی زکوٰۃ نہ نکالی تو اسی سونا چاندی کو جہنم کی آگ پہ گرم کر کے اس کے جسم پہ رکھا جائے گا، اس کے جسم کو چٹکا دیا جائے گا۔ یہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والیوں کا انجام ہے۔ اس لیے اگر اللہ رب العزت نے تمہیں نوازا ہے تو زکوٰۃ نکالو، سال میں ایک مرتبہ۔ علماء کرام سے، مفتیان کرام سے رہنمائی، ہمارے مبلغین جو ان سے رہنمائی حاصل کرو کہ زکوٰۃ کے مسائل کیا ہیں۔ اب تو اتنا آسان ہو گیا ہے کہ آپ علماء سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر جو ہے وہ علماء اہل سنت کے حوالے سے سوال و جواب موجود ہے، بلکہ حضور محقق مسائل جدیدہ علامہ مفتی نظام الدین صاحب سے بار بار زکوٰۃ کے متعلق قاری رضوان صاحب نے سوالات کیے ہیں، آپ وہاں جا کر کے تلاش کر سکتے ہیں، مگر زکوٰۃ ضرور نکالو۔ اس کے بعد جو ہے وہ تیسرا فرض ہے رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ اللہ اکبر! ہے تو یہ چوتھا، کیونکہ پہلے تو ایمان کا ذکر کیا گیا، میں ایمان کے بعد عرض کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر! میری بہنوں، رمضان شریف کے روزے رکھنا یہ بھی فرض ہے۔ اور آج کل عورتیں بہت بہانہ بنا کر کے، چونکہ وہ عام طور پہ گھر میں رہتی ہے تو چھپ چھپا کر کے کھانا کھا لیتی ہے، لوگوں کو خبر نہیں ہونے دیتی، یعنی باہر پڑوس والوں کو۔ یاد رکھنا پڑوسی کو نہیں معلوم ہے کہ آپ روزے سے ہے یا نہیں ہے، اور اسی طرح سہیلیوں کو پتہ نہیں کہ آپ روزے سے ہے یا نہیں ہے، مگر اللہ تو جانتا ہے۔ اللہ اکبر! روزہ کیا چیز ہے؟ اللہ اگر رمضان شریف کا ایک روزہ بلا عذر شرعی چھوٹ جائے، انسان پوری زندگی نفل و روزہ رکھتا رہے، رمضان شریف کے ایک فرض روزے کی فضیلت کو کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے بلا عذر شرعی رمضان شریف کے روزے مت چھوڑو، بلکہ رمضان شریف کے روزوں کی کیا برکتیں ہیں۔ اللہ اکبر! میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو رمضان شریف کے روزے رکھ لے تو رمضان شریف سے رمضان شریف تک جتنے گناہ ہوئے تھے وہ سارے گناہ ان روزوں کی برکت سے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روزہ رکھنے والا گناہ سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے شکم سے پیدا ہوا۔ جب کوئی روزہ رکھتا ہے تو جو کپڑے پہنتا ہے تو کپڑے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، جو بستر پہ لیٹتا ہے بستر اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! جوتا پہنے تو جوتا اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ اسی طرح اس کے منہ سے جو بو آتی ہے اللہ کو مشک سے زیادہ پیاری ہے۔ اور پھر فرمایا گیا روزے دار کو دو خوشی ہوتی ہے، ایک تو افطار کے وقت اور ایک تو رحمان کے دیدار کے وقت۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا ہوں۔ اب یہاں پر ایک بات عورتیں کہتی ہے کہ حضرت ہم بیمار ہیں، حالانکہ جس بیماری میں روزہ رکھنا منع ہو جاتا ہے ایسی بیماری 2% لوگوں کو بھی نہیں ہوتی، مگر پھر لوگ بیماری کا بہانہ بناتے ہیں، بیماری بڑھ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ ایک بات میں آپ سے کہوں، ڈاکٹر جھوٹ بول سکتا ہے، حکیم جھوٹ بول سکتا ہے، مگر ہمارا روحانی طبیب ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول نے ضمانت دی ہے روزہ رکھنے سے بیماری بڑھے گی نہیں بلکہ روزہ رکھنے سے تمہیں صحت ملے گی۔ آقا نے فرما دیا سو فرما دیا، روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ۔ ہاں کچھ بیماریاں ایسی ہیں جس میں خود شریعت اجازت دیتی ہے، وہ کون سی بیماریاں ہیں، بیماری کس حد تک ہونی چاہیے، اس سلسلے میں بھی آپ کو سوال و جواب کی محفل کے اندر رہنمائی دے دی گئی ہے سنی دعوت اسلامی کے اجتماع کے ذریعے سے۔